بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 دسمبر ہے اور آج عروج پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ ایک نہایت اہم اور ایک سینسٹیو ہمارا ٹاپک ہے کہ دیکھیں جو کسی بھی ملک کی جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو ملک ایک جغرافیائی جو یونٹی ہوتی ہے تمام علاقوں کی، اس میں ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے امریکہ ہے، جیسے باقی دنیا کے بے شمار ممالک ہیں، روس ہے، چائنا ہے۔ تو پاکستان میں مختلف قومیتیں رہتی ہیں اور وہ ایک آئین پہ اکٹھی ہوئی۔ آئین پہ انہوں نے 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو ایگری کیا، جو کہ بہت بڑا کارنامہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا، کہ اس وقت جو بڑے مخالفین تھے ان کے، انہوں نے بھی اس پہ سائن کیا۔ ولی خان تھے، بلوچستان کی لیڈرشپ تھی، بہت بڑے بڑے سردار جو تھے بلوچستان کے، پنجاب کے لوگ جو بھٹو صاحب کے مخالف بھی تھے، انہوں نے بھی اس پہ ایگری کیا اور 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا، اور تمام جو اکائیاں تھیں فیڈریشن کی، وہ انہوں نے پاکستان پہ ایک اعتماد کا اظہار کیا۔ جو کسی بھی حکومت پہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اگر اعتماد کا فقدان ہو جائے تو شہریوں میں اور حکومت میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ فاصلے جو ہیں وہ الٹیمیٹلی بہت خطرناک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جو اچھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے عوام کے اعتماد پہ پورا اترتی ہیں، اور یہی ایک اچھی حکومت کا میں کہتا ہوں سب سے جو پہلا مقصد ہے بڑا، وہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ جو ہے عوام اور ان کے درمیان وہ قائم رہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں جو اچھی حکومتیں آئی ہیں دنیا کی، اسلامی حکومتیں، ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کی حکومت تھی، بہت تھوڑے وسائل تھے، مالی وسائل بڑے تنگ تھے، لیکن عوام کا اعتماد تھا۔ خلفائے راشدین کی حکومت اسی طرح تھی، اس میں بے شمار فتوحات ہوئیں اور مسلمانوں نے حکومت کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا، اور جو جغرافیائی سرحدیں تھیں اسلام کی وہ بہت زیادہ پھیلیں۔ اور موجودہ دور میں اگر دیکھیں امریکہ کی حکومت ہے، جیسے بھی ہے، امریکہ کا جو فارن پالیسی ہے اس کے ساتھ ہمیں بہت اختلاف ہوگا، لیکن جو امریکہ کی انٹرنل پالیسی ہے اس میں کبھی جول نہیں آئی۔ اس میں وہ ہمیشہ اپنے عوام کی خوشحالی، ان کی ویل بینگ کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی حال برطانیہ کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو سوشل ایشوز ہیں ان پہ بھی، مثلا امریکہ میں طلاق کا ایشو ہے، جو بھی ان کا برطانیہ میں بڑے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، جو کہ فارنرز جو وہاں پہ کمیونٹیز ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں، ان کے جو معاملات تھے ان پہ وہ بڑی کنسیڈریٹ اور بڑی یکسوئی کے ساتھ ڈیلیبریشن کرتے ہیں اسمبلیز، اور قانون پاس کرتے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، چائنا میں کنفیوشس ہے، اور ارسطوٹل ہے، پلیٹو ہے، برٹن رسل ہے، اسلام کے جو فلاسفرز ہیں، ابن خلدون کو لے لیں، یہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ جو حکومت کا سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کے اور اپنے جو رعایا ہے، جو سٹیزنز ہیں، ان کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ بحال رہنا چاہیے۔ جتنا وہ مضبوط ہوگا حکومت اتنی کامیاب کی نہیں جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کی موجودہ حکومت پہ۔ موجودہ حکومت بدقسمتی سے اپنے عوام سے بہت دور رہ کے وہ حکومت کر رہی ہے۔ عوام کو اس پہ اعتماد بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ جس طرح بنی ہے یا بنائی گئی ہے، وہ ایک جیلی الیکشن تھا، چوری کا الیکشن تھا، ہارے ہوئے لوگ تھے، ان کو زبردستی اسٹیبلشمنٹ نے حکومت دے دی عمران خان کی مخالفت میں۔ اب عمران خان کے وہ کیوں مخالف تھے؟ بھائی سارے یکدم پورا ملک کیوں خلاف ہو گیا؟ تمام سیاسی پارٹیاں، فوج، عدالتیں، یہ کیوں مخالف ہو گئیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کوئی ایک نیا بندہ ہے عمران خان پاکستان کی سیاست میں، اس کا جو کوئی زیادہ کرکٹر تھا، ہیرو تھا پاکستانی نوجوانوں کا۔ تو ایک بات جو تھی، اگر اس کو موٹی بات ہم کریں، ایک وہ لوگ جو ایک خاص قسم کا طرز حکومت کے عادی ہیں اور اس سے ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے، اور وہ ان پہ کوئی جو احتساب کا عمل ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ وہ بیرونی قرضے لیتے ہیں اربوں ڈالر، ابھی تک 132 ارب ڈالر باہر کا ہے، اتنا ہی تقریباً انٹرنل بھی ہے روپے کی شکل میں۔ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہے،
جو طاقتور حلقے ہیں مثلا فوج ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں، جوڈیشری ہے، وہ انہوں نے ساتھ ملا لی ہے۔ اب وہ سارے مل گئے ہیں، وہ اس پوائنٹ پہ سارے اکٹھے ہیں کہ جو طرز حکومت پاکستان کا چل رہا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کو ہم نہیں بدلیں گے، یہ چاہے عوام کے حق میں ہے چاہے عوام کے حقوق کے مخالف ہے، ہم اسی کے ساتھ حکومت کریں گے۔ عمران خان کا جو سٹائل ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے جو وسائل ہیں پاکستان کے اور جو بیرونی قرضے ہیں، یہ ہم پورے پاکستانی عوام کو اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے۔ اس میں مڈل کلاس ہے، اس میں غریب ہیں، بینکوں تک رسائی ہے، قرضوں کا حصول ہے، وہ برابر کی اپرچونیٹیز ہونی چاہیے۔ یہ ہے بنیادی اختلاف ان میں۔ اب بات تو یہ تھی کہ ہماری جوڈیشری جو تھی وہ اس کو حل کرتی، اس میں ایک فریق نہ بنتی، تو بدقسمتی سے قاضی فیاض عیسیٰ جو پہلے سابقہ چیف جسٹس تھے، وہ بہت ہی پاکستان کا ایک سیاہ دور ہے ان کا جو دور تھا۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن جو 2024 کا تھا فروری میں کا، اس میں دھاندلی کروائی اور بالکل ایک پی ٹی آئی کا نشان چھین لیا، ان کو، ان کے کینڈیڈیٹس کو مارا پیٹا، ان کو گھروں کو توڑا، ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی کی جو کبھی ہوئی نہیں، جس کی ضرورت نہیں تھی، جو کہ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا۔ اس ماحول میں الیکشن ہوئے، اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت گئی، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اتنے باشعور ہو چکے ہیں، وہ اب ایک اچھی حکومت چاہتے ہیں۔ اب یہ حکومت بن گئی جو 2024 کے میں مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دے رہی ہے، یہ بڑی پارٹی ہیں، ایم کیو ایم ہے، وہ چھوٹی پارٹی میں ہے ساتھ۔ تو ان کو اگر یہ بہت اچھے ہوتے، ایک تو یہ ایک ہینڈی کیپ کے ساتھ ہے کہ مینڈیٹ نہیں تھا ان کے پاس، تو یہ کتنی اچھی حکومت کرتے کہ عوام بھول جاتی، کہتے کوئی بات نہیں بھائی، ڈکٹیٹر بھی حکومت کرتا ہے، بادشاہ بھی کرتا ہے، ان کو بھی کرنے دیں، یہ تو بہت اچھی حکومت چلا رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے وہی وتیرہ رکھا جو کہ سابقہ حکومتوں کا تھا۔ انہوں نے آئین کو 3-4 دفعہ توڑا اور اس کو obey نہیں کیا، پھر انہوں نے آئین کو توڑ کے عدالتوں کو ختم کیا۔ اب پاکستانی عوام کا اپنی عدالتوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ کسی ملک کو، اللہ نہ کرے کسی ملک کی جو ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے، جسے ٹوٹنا کہتے ہیں، جو وفاق سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس میں سب سے جو بڑا قدم ہے اس کی بنیاد موجودہ حکومت نے رکھ دی 26ویں جو امینڈمنٹ کی ہے آئین میں۔ ایک انہوں نے سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کر دیا، جو جج ان کے مطلب کے تھے ان کو ایک کنسٹیٹیوشنل کورٹس ڈکلیئر کر کے، جو امپارٹنٹ مقدمے ہوتے ہیں، جو الیکشن دھاندلی کے بارے میں ہوتے ہیں، اپنی جو منمانی کرنی ہوتی ہے اس کو آئینی رنگ دینا ہوتا ہے، فوجی عدالتیں جیسے آئیں جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کے آئین میں، لیکن یہ جو آئینی عدالتیں ہیں انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کو جائز قرار دیا۔ یہ ایک بہت بڑی سپریم کورٹ کی بددیانتی ہے اور عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا۔ اچھا، وکلاء تھے وہ بولتے تھے، لیکن وکلاء کو بھی انہوں نے چپ کر دیا، برائب کیا، جو کہ وکلاء کی کونسل تھی، ان کو سپریم کورٹ کی کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، باقی ہائی کورٹس کی جو ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس کی ہیں، ان کو برائب کر کے ان کو اپنے طریقے سے، جو ان کے وزیر قانون صاحب ہیں، وہ اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، وہ انہوں نے کیا، مینجمنٹ کی۔ لیکن اس کا رزلٹ دیکھیں، جتنی مرضی آپ مینجمنٹ کر لیں کسی غلط کام کے لیے، اس کا رزلٹ وہی ہوگا جو غلط ہے، وہ غلط رہے گا۔ تو اس حالات میں پاکستانی جو ہماری حکومت چل رہی ہے، حکومت پہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کو، نمبر ایک۔ ابھی وہ مذاکرات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن لوگ پہلے ہی کہنا شروع ہو گیا کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، یہ حکومت جو ہے یہ بڑی 2 نمبر حکومت ہے، جیسے عوام کی زبان میں اس کی کوئی کسی بات پہ کوئی سچائی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ اوپنلی اپنے جلسوں میں کہتا ہے کہ میں تو جی آرمی چیف کی وجہ سے پرائم منسٹر بنا ہوں، اور وہ جو بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں بھیک مانگنے آیا ہوں، مجھے مجبوری ہے بھیک مانگنے کی۔ تو یہ حالات ہیں، اور ان حالات میں اور پاکستان کی حکومت چل رہی ہے جو کہ بڑی ایک ڈیگریڈیشن ہے، جو قومی حمیت ہوتی ہے،
جو ایک قومی وقار ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے کمپرومائز کیا۔ اب ان حالات میں امریکہ میں الیکشن ہو گئے، وہاں پہ ریپبلکنز کے جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ الیکشن جیت گئے۔ بائیڈن حکومت جو تھی اس سے پہلے جو ڈیموکریٹس کی تھی وہ سپورٹ کر رہی تھی، عمران خان کے خلاف تھی اور موجودہ رجیم کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اب وہ ہار گیا بائیڈن۔ جو ٹرمپ صاحب ہیں اس کے جو نامینیٹڈ وزراء ہیں جو انہوں نے ابھی تک 20 جنوری کو چارج سنبھالیں گے، انہوں نے اپنے جو فارن پالیسی کے خد و خال ہیں ان کو سنوارنا شروع کیا۔ اس میں پاکستان پہ بھی انہوں نے اپنے آبجیکشن ریز کیا، اس کے سیاسی نظام پہ، اس کے فوجی عدالتوں پہ اور ان کی عدالتی نظام کی جو غیر انصافی ہے۔ ویسے ہی پاکستان کا عدالتی نظام دنیا میں 140ویں نمبر پہ ہے، جو بڑی شرمناک ان کی پوزیشن ہے۔ ان کو شرم کرنی چاہیے ججوں کو، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ وہ ایسے بھی شرم ہیں سپریم کورٹ کے جج، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ انہوں نے کوئی ان میں اس چیز کا نہیں ہے۔ بھائی تم جج ہو، تم آخری امید ہو پاکستانی قوم کی، پاکستانی نظام کی، تم ایک پارٹی بن گئے ہو، تم اس جیلی نظام کے ساتھ لگ گئے ہو، اور جو آئینی کورٹ کے جج بنے ہیں اور وہ خاص طور پہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سپریم کورٹ کے اچھے جج ہیں، جس میں جو جج بننا تھا جیسے منصور علی شاہ صاحب ہیں، اطہر من اللہ ہیں، ان کے ساتھ جسٹس منیب ہیں، اور میڈم عائشہ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں 6 جنہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ وہ ہمیں تنگ کر رہی ہے کہ غلط فیصلے تھے، اور کچھ ہیں اس طرح۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج انہوں نے چیف جسٹس خاتون کو لگایا، وہ بھی بالکل کمپرومائز ہیں، بڑی کنٹروورشل فیصلے دے رہی ہیں۔ الیکشن ٹریبونل ختم کر دیے، ان میں ریٹائرڈ ججز لگائے جو کہ بدعنوانی کا بالکل ایک سمبل ہے، اور بڑے بیڈ ریپیوٹیڈ جو وکلاء تھے ان کو لگایا، ججز کو۔ تو یہ اس سارے سینیریو میں عوام کا پاکستانی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ عوام کا سپریم کورٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، عوام کا الیکشن کمیشن پہ ٹرسٹ نہیں ہے، عوام کا جو افواج پاکستان ہیں ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ پارٹی بن گیا۔ ان کا کام نہیں ہے سیاست میں آنا۔ ہاں، ان کو اگر کوئی پاکستان میں بہت بڑی خرابی ہو رہی ہے تو وہاں آ کے آرمی ان کو چیک کر سکتی ہے، ایڈوائز کر سکتی ہے، لیکن یہاں تو آرمی خرابی کی آرکیٹیکٹ بن گئی ہے۔ اس سارے نظام کو لانے والی آرمی ہے۔ بچے کو پتہ ہے، سوشل میڈیا ہے، وی لاگرز ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ بتاتے ہیں۔ اب پی ٹی وی پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ پی ٹی وی کے ساتھ جو میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا جو ٹیلی ویژن پہ چینلز آتے ہیں، یہ جیو اینڈ دنیا فلانا، یہ جو سارے ہیں، ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ اینکر سب کو خرید لیا گیا ہے۔ وہ عام سے بندے بیچارے ہوتے ہیں، یہ سارے وہ تھے جو اخباروں میں لکھتے تھے، سائیکلوں پہ آتے تھے، موٹر سائیکلز پہ آتے تھے، چھوٹی موٹی تھانوں سے پیسے لیتے تھے، یہ اب بن گئے ٹی وی کے اینکر۔ اب ان کو لاکھوں کروڑوں روپے مل جاتے ہیں، تو وہ اپنا سارا دن عمران خان کے خلاف اور اس نظام کی تقویت کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ عوام کو ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں ملک کیا ترقی کرے گا؟ کیا جو پاکستان کے نوجوان ہیں جو کہ 60% ہیں، کیا ان کا کوئی فیوچر تابناک ہے؟ وہ بیچارے وہ جو 2 نمبر قسم کے لوگ جو جھانسا دے کے ان کے والدین سے کروڑوں روپے، لاکھوں روپے لے کے ان کو یورپ کے ملک میں بھیجنے کا جھانسا دیتے ہیں، اور غیر قانونی طریقے سے وہ یورپ ان کو بھیجتے ہیں۔ یونان میں ہماری 2-3 انسیڈنٹ ہو گیا، کشتیوں میں جاتے ہیں جو سیف نہیں ہیں، وہ ڈوب جاتی ہیں۔ ہمارے سینکڑوں نوجوان وہاں ڈوب کے مر گئے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک ملک کا حال ہے، اور اس ملک کو کوئی خیال نہیں ہے، اس ملک کے کسی ادارے کو کوئی خیال نہیں ہے، اور یہ ایک صدم ظریفی ہے۔ اس سے بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک ادارہ میں نہیں کہہ سکتا بھائی، جب جوڈیشری نہیں ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ الیکشن کمیشن تو ویسے ہی تمام حدیں پار کر گیا، بدعنوانی کی، بے شرمی کی اور ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹس کی۔ اور جو بڑے سیاستدان تھے، سیاسی پارٹیاں تھیں، وہ اسی بات پہ خوش ہیں جی کہ ہم فوج کی مدد سے حکومت کر رہے ہیں۔ بھائی یہ حکومت نہیں رہنی چاہیے، نہیں رہے گی۔ اب تھوڑا بہت امریکہ نے جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا، یورپین یونین نے کہا، برطانیہ کی حکومت نے کہا، بھائی دیکھیے یہ کوئی آپ کے لیے عزت کی بات ہے؟ آپ کی پوزیشن اور ویک ہو رہی ہے دن بدن۔ آپ اچھے ڈائلاگ کریں، ملک آئین کے مطابق حکومت چلائیں،
نئے الیکشن کروائیں، فیئر الیکشن کروائیں اور ملک کو ایک صحیح سمت دیں. اور افواج پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا رول اس طرح ایکسٹینڈ نہ کریں، وہ اپنے بارڈرز کی حفاظت کریں، تخریب کاری کی حفاظت کریں. جو کرم میں ہوا ہے، کرم کے ضلع میں ہمارے کم 200-300 بندہ آپس میں وہ لڑ کے مر گئے. تخریب کار جو ہے وہ روزانہ ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ان پہ توجہ دیں. آپ اس بات پہ یہ آپ نہیں کر سکتے، پاکستانی قوم نہیں مانے گی، آپ کی غلط فہمی ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں. پھر وہ آرمی نے ایک بنا دیا SIFC. بھائی آپ ملک کی اکانومی چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. آپ ایگریکلچر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، جو حکومتیں ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں، تو آپ کیسے کریں گے بھائی؟ آپ کا کام ملک کا دفاع ہے، آپ اس پہ توجہ دیں. آپ ایک آنریبل طریقے سے، آپ اٹامک پاور ہیں، آپ کی اتنا اچھا میزائل پروگرام ہے. دیکھیں آپ کیوں دنیا کو اپنے طرف توجہ مرکوز کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ان پروگرام پہ بھی تو کویشچن اٹھانا شروع کر دے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا سیاسی پارٹیوں سے، خاص طور جو بڑے لیڈر ہیں. میاں نواز شریف دیکھیں، اس کی مثال آپ لے لیں. سب سے بڑا لیڈر، سب سے سینئر لیڈر، لنڈن میں فوج کے ساتھ یہ پلان بنایا کہ ہمیں دھاندلی کر کے جتوا دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے دھاندلی شدہ الیکشن کے انعقاد کے نتیجے میں نواز شریف کی پوزیشن جو بطور لیڈر زیرو ہوگی. دیکھو اتنا یہ عوام جو ہے ریئیکٹ کر رہی ہے. اب پاکستان کی عوام وہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں وہ بولے نہیں. تو یہ دنیا پوری آپ کے مخالف ہو گئی ہے، جو ملک کے وجود کے خلاف ہے. آپ کی جو اکائیاں ہیں فیڈریشن کی، وہ نہیں رہے گی آپ کے ساتھ. بنگلہ دیش میں یہ نہیں ہوا، آپ نے الیکشن کے رزلٹ نہیں مانے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اب آج بھی آپ وہی غلطی دہرا رہے ہیں، اب بھی وہی ہوگا، رزلٹ وہی ہوگا. تو اللہ نہ کرے. تو میں نے معروضات کے ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ ملک میں نئے فیئر الیکشن ہوں گے. ایک اچھی جو حکومت حقدار ہے، جو جیتے گی الیکشن، وہ حکومت بنائے گی. کوئی ہو، کولیشن حکومت بن جائے، کوئی ایک پارٹی بنا لے. تو آپ اپنے طاقت کو صحیح سمت میں استعمال کریں. طاقت کو ملک کی خرابی کے لیے استعمال نہ کریں. نظام کو نہ توڑیں، آئین کو نہ توڑیں، آئین کا احترام کریں، اور اسی میں ملک کا فائدہ ہے. تھینک یو ویری مچ. ان شاء اللہ تعالیٰ نئے سال کی آمد ہے، اور ہم پاکستان میں ایک اچھی حکومت کی، اچھے سسٹم کی بنیاد رکھیں گے. شکریہ.